ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمتا للعالمین، ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين، أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين، سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين، الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و دعا کرتے ہیں ان اوقات برکت میں، اس یوم جمعہ میں خدا کریم نے ہمارے لیے ہر یوم جمعہ کو ایک برکت کا دن، ایک توفیق کا دن، کہ اس دن رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مومنین کو دعوت ہے کہ اس دن خصوصی طور پر وعلیکم السلام، اس کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بندگی کا ثبوت دیں، اس کا احترام کریں جیسے کہ اپنے آبا کا احترام کرتے ہیں، اس کی بندگی اور اس کی اکرام میں بھی اسی طرح ڈٹ کے، جم کے اور توجہ سے رہیں جیسے کہ اپنے کسی بھی محترم کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے۔ دعا ہے خدائے منان ہمیں توفیق وافر عنایت فرمائے۔ دعا ہے اس یوم کی برکت سے تمام مریض مومنین کو شفا عاجل نصیب فرمائے، سفر والے مومنین کے سفر بخیر فرمائے، پردیس میں موجود مومنین کو خدا حفاظت عنایت فرمائے، مومنین جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات رفع فرمائے، حاجت داروں کی حاجت روائی فرمائے۔
امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہماری ان جمعہ سے پہلے کی بحثوں میں کوشش ہوتی ہے کہ مومنین کو قرآن کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک آیت سنائی جائے اور پھر اس کی وضاحت کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیسے خدائے منان ہماری زندگی کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے مسائل میں انوالو ہو کر، داخل ہو کر ان کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور چونکہ ہم بھی اس بہت بڑے سارے کائناتی عمل کا حصہ ہیں، تھوڑا مومنین کو میں ان چیزوں کی دعوت اس لیے بھی دیتا ہوں، تھوڑا ذہن کو بالاتر اور اپنے صرف انسانی رویوں سے یا اپنے کلچر سے یا اپنے ہی ثقافت کے محدود اس ذہنیت اور اس خاص قسم کے فریم ورک سے اوپر ہٹ کر ایک جہانی اور کائناتی سوچ کو رکھ کر آپ چلا کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم اس جہان میں اکیلے نہیں ہیں، یہ جہان بہت وسیع ہے، ہماری سوچ سے بھی وسیع ہے اور ہم اس کا ایک بہت ادنا اور چھوٹا سا حصہ ہیں۔ تو پھر ہماری کیا وقت اور کیا ہماری حیثیت کہ خدا کریم ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح بات کر رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہدایت کا ایک سلسلہ ہے جو اس نے شروع کیا ہے، تو وہ ایک خاص فضل اور کرم ہی بنتا ہے، وإلا کچھ اگر کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے تو ہماری کوئی ایک حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کھاتے میں شمار میں آئیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہے اور پھر ہمارے لاڈ بھی اٹھائے، ہمیں بار بار سمجھائے، ہمیں بار بار بتائے کہ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر صورت میں بچانا چاہتی ہے، دھیان سے اس کو بڑے ہونے تک لے جانا چاہتی ہے، تو ایک اس قسم کی صورتحال ہے، اور اس سے بھی کہیں بہت ماں کی محبت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، ماں کی توجہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا ہے یا ہمیں اس میں لے جائے، کیونکہ ماں کے لیے تو ایک بچہ بہت حیثیت رکھتا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ اس کی ایک کائنات ہوتی ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے خدا کریم کے سامنے کہ وہ ہمارے لیے اتنا ہمیں وہ بچانا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میری کائنات کے قوانین کے مطابق یہ راستے، اس راستے سے جو جائے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور جو ادھر سے ایسے جائے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ ہمارے آس پاس میں کائناتی عمل جاری و ساری ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، یہ کائناتی عمل ہے، اور خدا کریم ہمیں اسی کائناتی عمل میں بتا رہے کہ اگر آپ کی ٹریفک، آپ اس جس ٹریفک میں ہزاروں رو، ایک سڑک ہے جس میں ہزار رو ہیں، ہزاروں لائنیں ہیں اور ساری گاڑیاں ایک ہی طرف جا رہی ہیں، اے انسان اگر تو نے اپنی گاڑی سیدھی ایک لائن میں نہ رکھی، کسی ایک لائن میں، اور اسی طرف جدھر سب جا رہے ہیں تو نے سیدھا نہ رکھا اور تو نے کہیں الٹا اور کہیں رکنے کی کوشش کی، کہیں سائیڈ پہ جانے کی کوشش کی، تو کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا، جیسے کوئی بھی گاڑی اس طرح یا کوئی بھی اس قسم کے راستے میں ایسے ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں، آپ بیج ڈالیں خوب زمین اپنا کام کرے گی، آپ پانی ڈالیں اپنا کام کرے گا، آگ جلاتے ہیں اپنا کام کرے گی، آپ چھری چلاتے ہیں اپنا کام کرے گی، آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اپنا کام کرے گی، آپ نہیں کھاتے ہیں تو بھی اپنا کام کریں گے، یعنی کرنا بھی کچھ اثرات، نہ کرنے کے بھی اثرات، تو پھر جب یہ ساری کائنات آپ کے آس پاس میں وہ صحیح اس ایک خاص راستے پہ عمل کر رہی ہے، تو ہم کیسے، ایک انسان جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ خیر ہے؟ ہم یہ تو چاہیں کہ درخت جھوٹا نہ ہو، درخت کا کام ہے کہ
وہ جو کچھ اسے ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ کیا کرے، پوری کرے۔ اور مثلا سیب کا درخت ہے تو اسے سیب ہی دینے چاہیے۔ ہاں، جو درخت کا جھوٹ بولنا یہ ہے کہ وہ سیب نہ دے اور کیا دے، ہاں وہ مثال کے طور پر آلو دے دے یا کوئی اور کڑوی چیز دے دے، ہاں تو پھر خب یقیناً یہ ہمیں بھی نہیں قبول ہوگا، اور جس کا ہے اس کو بھی قبول نہیں ہوگا۔ انسان سے بھی سچ کا کہا گیا تو سچ بولے گا تو ٹھیک، اپنی چیز جو ہے جو وہ خود بھی چاہتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ خود انسان دوسروں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ سچ بولے، بڑی عجیب بات ہے، خود چاہتا ہے کہ دوسرے سچ بولے، وہ خود کیا کہتا ہے، خود نہیں کرتا۔ خود چاہتا ہے کہ جو اس سے نیچے ہیں اس کا احترام کرے، جو اس سے نیچے ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے رزق خوار ہیں مثال کے طور پر، وہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان پہ خرچے کرتا ہے، اس کا دل تو ہے کہ یہ اس کا احترام کرے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے اور خدا کا رزق کھا رہا ہوتا ہے تو پھر اسے بھول جاتا ہے کہ یار تو بھی تو کھا رہا ہے، تو کیوں نہیں احترام کر رہا ہے، تو کیوں بھول گیا ہے، کیسے انسان ہو۔ وہی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں خدا نے ہم سے چاہیے، ایک چیز ایسی نہیں ہے جو خدا نے ہم سے چاہی ہو اور ہم خود وہ چیز نہ چاہتے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ جو چیز اس نے چاہی ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے ادھر اپنے ہاں چاہتے ہیں، اپنے جیسوں سے چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہماری اولاد ہمارے جیسی ہے، ہمارے شاگرد ہمارے جیسے ہیں، ہمارے ملازم ہمارے جیسے ہیں، ہمارے کلیگ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے سبارڈینیٹ ہمارے جیسے ہیں، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک درجہ ان سے اوپر ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ہم ان کے اوپر بنتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے کوئی ادھر ادھر کی نہ کریں، کام چوری نہ کریں، بے احترامی نہ کریں، بات کی نافرمانی نہ کریں۔ لیکن کیسا انسان ہے وہی انسان جب اللہ کے سامنے وہ جو مالک ہے، وہ جو خالق ہے، وہ جو اس کے ایک ایک ذرے کو چلا رہا ہے، اس کے سامنے اتنا اکڑ خوں ہو جاتا ہے، اتنا تکبر اس سے آ جاتا ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ خود تو وہ اس طرح چاہتا ہے، لیکن جب خود اپنی باری آتی ہے اللہ کے سامنے تو وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو بہرحال پتہ نہیں کس سے بات شروع ہوئی، بات چلی جاتی ہے معرفت کے ان زاویوں میں جو اہل بیت نے بتائے ہیں۔ کاش کہ کوئی اہل بیت کے زمانے میں ہم میں سے ہوتا تو کیا ہوتا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ ہم بھی دوسروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اہل بیت سے استفادہ نہ کر رہے ہوتے، ہاں تو امام ہمارے ہوتے ہوئے بھی امام کنویں میں سر دے کے کہتے کہ کوئی ہے بدبخت جو مجھ سے علم لینا چاہے، لے کوئی چیز بات سننا چاہے، لیکن سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف، ہر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی کی ان چیزوں میں، اور علم کی طرف تو کوئی آتا ہی نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا ہے۔ اور مجھے یہ ڈر رہتا ہے، میں بہت دھیان سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم عجل فی فرج مولانا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آئیں اور میں بھی ان دوسری صف میں کھڑا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس وقت میں بھی کہوں کہ بھئی ٹھیک ہے امام آئے ہیں وہ سب کوئی ٹھیک ہے، لیکن میری ادھر کام ہے، میرا کاروبار ہے، میرا سلسلہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں میری مجبوری ہے، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرے پتہ نہیں کیا کیا ہزار مسئلے ہوتے ہیں انسانوں کے، ابھی جیسے ہیں یہ جو اس وقت کے انسان تھے وہ کیا دوسرے انسان تھے؟ یقین کریں نہیں تھے دوسرے انسان، یہ ہماری طرح انسان تھے، اسی طرح ان کی زندگی تھی، اسی طرح مجبوریاں تھیں، اسی طرح وہ اپنا بہانے رکھ کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ بہرحال اس بات کی طرح ہم نہیں ابھی جائیں گے، تو میں نے آیت جو تلاوت کی ہے مومنین کے سامنے، خدا کریم نے کہا ہے کہ یتامہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ ایک تو یتامہ کے حوالے سے یہاں قرآن کے مطابق جو بات کی گئی ہے وہ بھی تشریح کروں گا، اور ایک دو مسئلے جو وراثت کے اس حوالے سے بنتے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کروں۔ خدا کریم نے کہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اگر یتیم آپ کے آس پاس میں ہوتے ہیں جو ارحام میں سے ہوتے ہیں، یعنی جانتے ہوتے ہیں نا، کیونکہ یتیموں کا پتہ تو پہلے رشتہ داروں کو ہی چلتا ہے کہ یہ یتیم ہو گئے،
دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن پہلے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کا والد دنیا سے چلا گیا۔ اچھا، یتیم کی اصطلاح جو فقہی اصطلاح ہے وہ آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں۔ فقہ میں جس کی والدہ فوت ہو جائے اس کو یتیم فقہی لحاظ سے نہیں کہا جاتا ہے، اس کو یتیم قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ یتیم فقہ میں، یعنی جو فقہ کے مسئلے کہا گیا کہ یہ کام، یہ چیز یتیم کو دیں یا یتیموں کا دھیان کریں یا یتیموں، تو وہ ہے جس کا سرپرست، وعلیکم السلام، جن کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی بلوغت کی یا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی عمر کو نہ پہنچے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں اور ان کا والد فوت ہو جائے، تو یہ شرعی طور پر یتیم شمار ہوتے ہیں۔ ہر جس کا جو ہے وہ مثلا ابھی ہمارے ہاں تو جس کی والدہ بھی فوت ہو جائے اس کو بھی یتیم، وعلیکم السلام، یتیم بولتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد اور سرپرست فوت ہو جائے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی عمر کو۔ تو ان کے بارے میں 3 باتیں کہی گئی ہیں اس آیت میں۔ نمبر 1 کہا گیا ہے کہ ان کے اموال آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ پچھلی آیت میں کہا ہے یا ایھا الناس، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال ان تک پہنچانے کے لیے اہتمام کریں، دھیان کریں کہ ان کا مال ادھر۔ دوسری بات کہی ہے کہ جو چیز پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اکثر مکس ہوتے ہیں اموال، جو فوت ہوتا ہے اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے اور بھی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ یہ جو اموال ہیں ان میں آپ مکس نہ کریں، خراب مال ان کو نہ دیں۔ کیا کہا گیا؟ الفاظ ہیں کہ جی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، طیب مال رکھ کے جو خراب مال ہے ان کو نہ دیں۔ مثال میں دیتا ہوں، میں کچھ جانتا ہوں اپنے عزیزوں کو، اپنے جاننے والے انہوں نے یتیموں کو مال تو دیا لیکن زمین مثلا تھی نا، تو جو ذرا قیمتی جگہ تھی وہ اپنے لیے رکھ لی، وہ جو یتیم تھے ان کو ساتھ والا پلاٹ جو کم قیمت ہے وہ ان کو دے دیا، کیونکہ کیا ہو سکتا ہے، فرق تو نہیں ہے نا، کاغذوں میں تو بہت آرام سے یہ کام ہو سکتا ہے، بڑے آرام سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جو دوسرے درجے کا مال ہے وہ ان کو دے دیا جو، تو خدا کریم منع فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا مت کرنا کہ اپنے لیے ٹھیک والی صورتحال رکھ لینا اور ان یتیموں کو جو ہے نا دے دینا۔ ویسے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں سب، پھر ہم کیا کرتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز جو خدا کریم اس آیت میں فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، یہ ہے کہ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ بعض بندے یہ کرتے ہیں کہ اپنے اور ان کے مال مکس کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے جی، رلا ملا کھاتا ہے، ہمارا تو ایک ہی کھاتا ہے، اکٹھے چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھاری بھرکم بھاری بل ہوتے ہیں وہ ان کے کھاتے سے نکال لیتے ہیں اور جو تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں وہ اپنے سے نکال لیتے ہیں، یعنی آخر میں زیادہ جو ہے نا ان کے، جو کہ کیونکہ اس کا پوچھنے والا کچھ نہیں ہے، بچے ہیں وہ تو خود جانتے نہیں ہیں، جن کے ہاتھ میں ہے انہوں نے بڑا رکھا ہوا ہے کہ جی سب کا بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ہم ان کے مال سے ان کا حصہ لیتے ہیں، اپنے مال سے بھی اپنا حصہ لیتے ہیں اور رلا ملا کے سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ ایسا نہ کریں، ان کے ساتھ مکس کر کے نہ کریں، اس سے یقیناً کیا ہو جائے گا، بہت ہو جائے گا، یعنی آپ بعض اوقات ایسے نہیں چاہتے ہوں گے، نیت آپ کی خراب بھی نہیں ہوگی، لیکن ہو جائے گا کہ آپ ان کے مال میں ان کے طرف نقصان زیادہ چلا جائے اور آپ کے مال میں کم ہو جائے، تو اس طرح ایسا کام نہ کریں۔ اس آیات کی اور بھی بہت ساری اچھی تفصیلیں ہیں جو بعد میں کسی وقت عرض کروں گا۔ 2 مسئلے دوستوں کو، مومنین کو عرض کرنے ہیں جو کہ اسی مال کے حوالے سے اور ارث کے حوالے سے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے
چونکہ مومنین پوچھتے ہیں تو بہت زیادہ اسمت کہ جب انسان زندہ ہے نا وہ اپنے مال کو جس طرح چاہے وہ صرف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی اولاد بھی ہے، وہ اپنے مال کو ابھی زندگی میں ہی کہیں تیسری جگہ لگا دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سارے کا سارا مال اس نے ہمسائے کو دے دیا، کسی اور کو دے دیا، کسی خاص مقصد میں لگا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس کا حق ہے، چونکہ وہ مالک ہے، مالک کا یہ حق ہے کہ وہ جیسے چاہے اس کو لگا دے۔ فرض کریں کہ ایک بیٹی کو دے دیتا ہے سارا مال، دے دے، ایک بیٹے کو دے دیتا ہے، دے دے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرعاً نہیں ہے، بندہ زندہ ہے، اس کا مال ہے، جیسے مرضی ہے کر دے۔ جدھر سے بھی ملی ہو، اب جو مالک ہے وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس وقت جو مالک ہے اس کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تمام علماء کے لیے۔ اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے، یہ بہت مبتلا بے بھی ہے اور اس پر غلط فیصلے بھی بہت ہوتے ہیں، اکثر غلط فیصلے یہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر دادا زندہ ہے، مثال کے طور پر دادا بھی ہے، درمیان میں اس کے بیٹے ہیں اور اس کے پھر آگے بیٹوں کے بیٹے اور اولاد کے بیٹے ہیں، یعنی 3 نسلیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہمارے ہاں ایک اس طرح کا رجحان موجود ہے، اگر دادا زندہ ہیں، خدا نخواستہ ایک درمیان والا ایک بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد بھی ہے۔ اب شرعی نقطہ نظر سے یہ بہت مہم مسئلہ ہے اور مبتلا بھی ہے، ذرا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے بنتا شرعاً یہ ہے کہ اس بیٹے کی اگر کوئی جائیداد ہے جو ابھی فوت ہوا ہے، اگر اس کا کوئی مال ہے، اس کی کوئی جائیداد ہے، تو وہ جو باقی رہ گئے ہیں، بھائی بھی اور باپ بھی، ان سب میں تقسیم ہوگی، خود باپ اس کے مال سے حصہ لینے والوں میں ہوگا۔ اب یہاں جو رائج چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اس باپ کے 4 بیٹے ہیں، اب اگر وہ درمیان میں سے ایک بیٹا نہیں ہے تو اس کی اولاد تو ہے نا، باپ کی جائیداد کو بعد میں جب وہ فوت ہوتا ہے تقسیم کرتے ہیں، اور ان بیٹوں کے لیے بھی، ان پوتوں کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں جن کا والد پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ چیز نہیں ہے، اس طرح شرعاً ان کا حصہ نہیں بنتا ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، ہمارے جذباتی معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے قبول۔ پھر کیا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی انہوں نے سسٹم بنایا، یہ والد ہے جو اس کی جائیداد ہے، 4 بھائی تھے، چاروں میں تقسیم ہوگی، چاہے ایک بھائی والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا۔ جو شرعی حکم ہے وہ یہ نہیں ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ والد جب فوت ہوا ہے اس کے بعد اس وقت 3 بیٹے ہیں تو 3 میں تقسیم ہوگی۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیش آتا ہے کہ وہ بیچارے یتیم جو درمیان میں تھے وہ تو محروم رہ گئے، کیونکہ ان کا والد تو پہلے فوت ہو گیا تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کا مال لینے والے تھے، اس کے حصے میں تو کچھ آتا نہیں ہے والد کی طرف سے، تو اس کے بچے تو بے حصہ رہ جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے جذباتی جو ہے نا وہ جو انداز ہے اس میں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ اس کا بھی حصہ رکھ دیا جائے، لیکن اس کا جو صحیح شرعی نقطہ ہے، اگر دادا زندہ ہیں اور اس نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی اولاد ہے، تو وہ ابھی زندہ ہے، وہ دگنا حصہ ان کے لیے رکھ سکتا ہے،
اگر وہ انصاف پر فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ انتظار کرے کہ وہ فوت ہو بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس انتظار کی کیا ضرورت ہے کہ وہ فوت ہو تب جا کر پھر تقسیم ہو اور اس میں دیں؟ شرعی نقطہ نظر سے کام کریں، اور اس دادا کو اجازت ہے چاہے سارا مال ہی ان یتیموں کو دے سکتا ہے۔ جو شرعی حکم ہے وہ اس طریقے کا ہے۔ ہاں اگر البتہ ہمارے جو چل رہا ہے اس میں ایک چیز ممکنہ ہو سکتی ہے، شرعاً جواز مل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دینے والے ہیں، جن کے حصے بنتے ہیں اور جن کے حصے سے نکال کے اس چوتھے بھائی کا حصہ رکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ سارے راضی ہوں، بس ٹھیک ہے اس طرح کاٹ دیا جائے۔ یہ رضایت والی بات ہو سکتی ہے، لیکن شرعی حکم یہ نہیں ہے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ جو بیٹا پہلے فوت ہو جاتا ہے وہ حصہ دار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ترکے سے باقی ماندہ سارے حصہ دار ہوتے ہیں، اور حتیٰ وہ والد بھی اس ترکے میں سے حصہ دار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کی باریکی کو سمجھیں گے۔ خدا کریم ہمیں مسائل سمجھنے میں مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔